السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں بہت ہی اہم وشے پر چرچا کریں گے۔ وشے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ وشے یہ ہے کہ انسان کیا ہے، واٹ از ہیومن۔ اس دنیا میں یہ عجیب زمانہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ وغیرہ چیزیں چلانا جانتے ہیں، بائک، کار، موٹر سائیکل وغیرہ چیزیں چلانا جانتے ہیں، لیکن اس زمانے کا انسان اتنا عجیب زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، میرے مالک نے مجھے کس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں انسان ہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کتنی چیزوں سے مل کر کے بنا ہے اور اوریجنل انسان کب بنتا ہے۔ انسان پر اگر غور کریں تو ہمارے مالک کی جو شکشائیں ہیں، ان شکشاؤں میں غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے انسان باڈی کا نام ہے، انسان جسم کا نام ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، ایک تو میجر رول انسان کے بننے میں اس باڈی کا ہے۔ اگر یہ باڈی ہی نہ ہو تو انسان ہی نہ ہو۔ اور دوسرا، اس انسان کے بننے میں ساؤل یعنی آتما کا رول ہے۔ ہم جس کو اردو زبان میں روح کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں ساؤل کہہ سکتے ہیں اور ہندی زبان میں آتما کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر کے انسان بنتا ہے۔ اگر صرف باڈی ہو، ساؤل نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور اگر صرف ساؤل ہو، باڈی نہ ہو تو انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ اب سمجھیے، انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، باڈی اور ساؤل۔ یہ باڈی ہماری مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان گیہوں، چاول وغیرہ کھاتا ہے، روٹی وغیرہ کھاتا ہے۔ اس کھانے کی وجہ سے اسپرم اور منی بنتی ہے، اور وہ منی جب ماں کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ باڈی جو بنی ہے یہ مٹی سے بنی ہے اور یہ زمین سے نکلی ہے، اور یہ ساؤل اور روح جو ہے وہ زمین سے نہیں آئی۔ وہ ساؤل اور وہ روح اور وہ آتما ہمارے مالک کی طرف سے اوپر سے آئی ہے۔ اور اگر اوریجنلی دیکھا جائے تو انسان میں یہ ساؤل ہی اصل ہے۔ اگر باڈی ہو لیکن یہ ساؤل نہ ہو تو باڈی کسی کام کی نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ روح ہے، روح ہی اوریجنل ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو انگریزی زبان میں کہتے ہیں پاسڈ اوے، یعنی وہ گزر گیا، وہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ انسان تو یہاں ہے، انسان کی باڈی یہاں ہے، پھر انسان کیسے چلا گیا؟ انسان نہیں چلا گیا، انسان کی ساؤل اور روح چلی گئی۔ پتہ چلا کہ اوریجنلی جو انسان نام ہے وہ ساؤل اور روح کا نام ہے۔ اسی لیے انگریزی میں کہتے ہیں پاسڈ اوے۔ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل، اگر عبداللہ نام کے آدمی کا انتقال ہو گیا، عبداللہ نام کا آدمی اگر مر گیا تو اردو زبان میں کہتے ہیں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ نام کا آدمی، اس کی باڈی تو یہاں ہے، ہمارے سامنے ہے، پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا، وہ چلا گیا؟ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ کی باڈی چاہے یہاں ہو لیکن اس کے باڈی کے اندر جو ساؤل تھی، جو روح تھی، وہ روح چلی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عبداللہ جو نام ہے وہ اس باڈی کا نام نہیں ہے، عبداللہ جو نام ہے وہ اس ساؤل کا نام ہے، وہ اس روح کا نام ہے۔ اسی لیے جب روح چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں عبداللہ چلا گیا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، باڈی اور ساؤل، اور ان دونوں میں جو اصل ہیں، جو اہم ہیں، جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ باڈی نہیں ہے، ساؤل ہے۔ اور انسانوں کے جو نام ہیں وہ نام بھی دراصل اس باڈی کے نام نہیں ہے، ساؤل کے نام ہے۔ اسی لیے وہ ساؤل جب چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان چلا گیا، یہ انسان گزر گیا، حالانکہ انسان کی باڈی تو یہاں ہے۔ اب ایک اور بات سمجھیے کہ یہ باڈی
جو زمین سے نکلی ہیں. جب انسان ان دونوں چیزوں سے مل کر کے بنا ہے تو انسان کو جینے کے لیے, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے باڈی کو بھی خوراک دینا پڑے گا اور باڈی کے ساتھ ساتھ اس روح کو بھی خوراک دینا پڑے گا, اس ساؤل کو بھی خوراک دینا پڑے گا. اگر انسان باڈی کو خوراک دے رہا ہے, ساؤل کو خوراک نہیں دے رہا, تو یہ انسان ہیلدی انسان نہیں ہوگا. اگر انسان ساؤل کو خوراک دے رہا ہے, باڈی کو بالکل نگلیکٹ کر رہا ہے, باڈی کو دیکھ ہی نہیں رہا, تو یہ بھی ایک تندرست انسان نہیں ہوگا. انسان کی تندرستی اور صحت کے لیے, ہیلدینس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی باڈی کو بھی خوراک دے اور انسان اپنی ساؤل اور روح کو بھی خوراک دے. اب انسان کی باڈی کا خوراک کیا ہے, انسان کے ساؤل کا خوراک کیا ہے, اس کو سمجھتے ہیں. یہ باڈی جو آئی ہے یہ زمین اور ارتھ سے آئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم گیہوں کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے اسپرم اور منی بنتی ہے اور منی کے نتیجے میں وہ مالک انسان کو پیدا کرتا ہے. تو یہ باڈی زمین سے نکلی ہے, تو باڈی کی جو خوراک ہے, باڈی کا جو کھانا ہے, وہ کھانا بھی اس مالک نے زمین سے پیدا کیا کہ آپ گیہوں کھائیے تو باڈی مینٹین رہے گی, آپ چاول کھائیے باڈی مینٹین رہے گی, اور طرح طرح کی جو چیزیں, جو پھل, جو اناج جو زمین سے نکلتے ہیں, اس کو کھانے کی وجہ سے انسان کی باڈی تندرست رہتی ہے, اچھی رہتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ باڈی زمین سے نکلی ہے, تو باڈی کی جو خوراک ہے, باڈی کا جو کھانا ہے, وہ بھی اس مالک نے زمین سے پیدا کیا ہے. اور ساؤل اور روح, یہ روح زمین سے نہیں آئی, یہ روح ہمارے مالک کی طرف سے آئی ہیں, یہ روح اوپر کی طرف سے آئی ہیں, ہمارے ایشور کی طرف سے آئی ہیں. اسی لیے وہ مالک جب چاہتا ہے اس روح کو اٹھا لیتا ہے, اس روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, تو وہ انسان مر جاتا ہے, وہ انسان گزر جاتا ہے. تو جب یہ ساؤل اور روح اوپر سے آئی ہیں, تو اس باڈی, اس ساؤل اور روح کا جو خوراک ہے, وہ خوراک بھی ہمارے مالک نے اوپر سے بھیجا. اور وہ کیا ہے؟ اس ساؤل اور روح کی جو خوراک ہے وہ قرآن ہے, جو اس مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے, اوپر سے اتارا گیا ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی ہے, وہ آپ کے ارشادات ہیں, وہ آپ کی بتائی ہوئی لائف اسٹائل ہیں. یہ باتیں مالک کی طرف سے آئی ہیں, تو چونکہ یہ روح اوپر سے آئی ہیں, تو اس کی جو خوراک ہے, اس کی جو غذا ہے, وہ بھی اوپر سے آئی ہے. اب اگر انسان باڈی کو بھی برابر کھانا دیتا ہے, اس ساؤل اور روح کو بھی برابر کھانا دیتا ہے, یعنی مالک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ لائف اسٹائل گزارتا ہے, اپنی زندگی گزارتا ہے, تو ایسا انسان اچھا انسان بنتا ہے, ایسا انسان تندرست انسان بنتا ہے. اور اگر انسان صرف باڈی کو غذا دے رہا ہے, کھانا دے رہا ہے, ساؤل کو بالکل غذا نہیں دے رہا, اس مالک کی شکشاؤں کے مطابق نہیں جی رہا ہے, مالک کی عبادت نہیں کر رہا ہے, مالک کے ورشپ نہیں کر رہا ہے, تو ایسا انسان بیمار ہوگا. ایسے انسان کو ایسی لگی ہوگی, نیچے بیڈ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن نیند کے لیے ٹیبلٹ لینی پڑے گی. کیوں ٹیبلٹ لینے پڑے گی؟ اس لیے کہ یہ انسان باڈی کو تو خوراک دے رہا ہے, لیکن اپنا ایک پہلو جو ہے, اپنے انسان ہونے کا ایک پارٹ جو ہے ساؤل, اس کو وہ نگلیکٹ کر رہا ہے, اس کو وہ نہیں دیکھ رہا. اور ہوتا کیا ہے, جب انسان اس ساؤل کو اور آتما کو بالکل نگلیکٹ کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے, اگنور کر دیتا ہے, تو ایسا انسان دنیا میں فساد مچاتا ہے, ایسا انسان لوگوں کو دکھی کرتا ہے, ایسا انسان لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور اگر انسان ان دونوں کو برابر برابر خوراک دیتا ہے, تو ایسا انسان اچھا انسان بنتا ہے. شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ باڈی کو بھی برابر خوراک دو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ باڈی کو نگلیکٹ کر دو, نکاح مت کرو, کھانا مت کھاؤ, ہر وقت روزے ہی رکھو. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ شکشا دیتا ہے کہ باڈی کو بھی برابر خوراک دو, اور یہ جو ساؤل ہیں, یہ جو روح ہیں, اس روح کو بھی برابر خوراک دو. یعنی قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, ان پر عمل کرو, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, تو تم ایک اچھے انسان بنو گے. اور تمہارے باڈی, تمہاری زندگی کا جو کنٹرول ہو,
تم اپنی زندگی کی جو لگام ہو وہ اس ساؤل کے حوالے کرو، یعنی آپ کو خوراک ان دونوں کو دینی ہے، لیکن کہنا کس کا ماننا ہے؟ کہنا ماننا ہے اس آتما کا، اور آتما کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسا انسان جس کی ساؤل اور آتما مضبوط ہو، ایسا انسان اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ایسا انسان جھوٹ نہیں بولتا، ایسا انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے ایسا انسان آگے بڑھ کر کے خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، کھلا کر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ایگزامپل دوں، آپ مان لیجئے کسی بس میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی گلاس پانی ہے کہ آپ پی سکتے ہیں یا تو دوسرا پیئیں، اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آپ کی بس میں چڑھتا ہے اور آپ وہ پانی کرتا ہے، آپ جوان ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں میں تو برداشت کر لوں گا لیکن اس انکل کو ذرا میں پانی دے دوں، تو وہ انکل کو آپ اپنا جو پانی تھا وہ اس انکل کو دیتے ہیں، وہ انکل اس پانی کو پیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کی آتما کو شانتی ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ شانتی ملتی ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ ہم صرف باڈی کا نام نہیں ہے، ہم میں یہ ساؤل بھی ہیں، یہ روح بھی ہیں، اور صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے نبی آئے اور جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں، ان کی آتما بڑی مضبوط ہوتی ہے، ان کی آتما بڑی پاورفل ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو سکھ پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ آج کے اکثر انسان دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو دکھی کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باڈی کو تو برابر خوراک دے رہے ہیں لیکن آتما کو بالکل نگلیکٹ کر رہے۔ اسلام یہ کہتا ہے باڈی کو بھی خوراک دو، ساؤل کو بھی خوراک دو، لیکن ڈومینیٹ جو رکھو وہ ساؤل کو رکھو، باڈی اصل نہ ہو، ساؤل اصل ہو۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں حضرت الامام غزالی، انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کہ یہ ساؤل کی جو ایگزامپل ہے، یہ ساؤل کی ایگزامپل وہ سوار کی ہیں، وہ رائڈر کی ہیں، اور باڈی کی جو ایگزامپل ہے وہ سواری کی ہیں، یعنی باڈی ایک گاڑی ہے اور ساؤل اس کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور اگر نہ ہو تو یہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہے، اگر باڈی ہو لیکن یہ ساؤل نہ ہو تو باڈی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارا یہ کلاس دھیان سے سنا تو آپ باڈی کو بھی خوراک دیجئے، ساؤل کو بھی خوراک دیجئے، روح کو بھی مضبوط کیجئے۔ رمضان کا جو مہینہ اسلام دھرم میں رکھا گیا ہے وہ ایسے تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مالک کی طرف سے عبادت ہے کہ ہم اپنے مالک کی عبادت کریں، لیکن اس رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ہماری ساؤل کو مضبوط کر دیتا ہے، ہماری ول پاور کو مضبوط کر دیتا ہے اور انسان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کرتا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔